نهج حياة جئنا تبصرة عن كل بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچاؤ میری طرف سے چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. جس مشن کے لیے رسول اللہ نے صحابہ اکرام اور صحابہ کے بعد تابعین کو جس کام کے لیے کھڑا کیا تو انہوں نے علم دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور اگلی بیچ اور اگلی بٹالین تیار کی کہ یہ لوگ جو سول سروس آفیسرز جیسے رول پلے کرتے ہیں اس طریقے سے اپنے معاشرے میں پرزور اپنا رول پلے کریں اور جو بھی دنیا کے زندگی کے ہر جو ڈائمنشنز ہیں ان تمام میں جو ہے اپنے علم کے ذریعے سے کنٹریبیوٹ کریں. تو اس میں ابھی تک ہم جو سیریز کور کرتے ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے تو پالیٹکس ختم کیا کہ جو ہماری سیاسی تاریخ وہ کیا تھی. اب اس میں جو ہے جو علمی تاریخ تھی تو اس میں ابھی تک ہم نے جتنی شخصیات پڑھی انہوں نے علم میں جو کنٹریبیوٹ کیا یہ سلسلہ آگے بھی چلا. تو انشاءاللہ آج اسی سلسلے کے ایک عظیم شخصیت اور یہ شخصیت یعنی تاریخ میں ایک طرف تو ان کے ساتھ بہت زیادہ غلو کیا گیا اور دوسری طرف اس غلو کے جو ہے جو 180 ڈگری کا رزلٹ نکلا جو ایک دم اینٹی تھیسس اس کا نکلا تو اس میں ان کی شخصیت کو کافی نظر انداز کر دیا گیا ان کے کنٹریبیوشنز کو. لیکن انشاءاللہ اس احوال میں ہم جانیں گے اس شخصیت کے بارے میں. جب خلافت راشدہ کا اختتام ہوا اور بنو امیہ کا دور آیا اور پھر اس میں جب جو میجر تبدیلی آنا شروع ہوئی اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوئے اس تبدیلی کے خلاف تو آپ کربلا کے میدان میں جو ہے 61 ہجری میں شہید ہو گئے. وہ اس میدان میں تقریباً پورا کا پورا جو ہے ان کا خاندان جو ہے شہید ہو گیا. صرف ایک ان کے بیٹے باقی رہ گئے تھے اور وہ تقریباً ان کی ایج 23 ایئرس کی کچھ تھی اور وہ بیمار تھے میدان میں جنگ میں جا نہیں سکے اس وجہ سے ان کی جان بچ گئی. یہ تھے زین العابدین. ان کا نام تھا علی بن حسین اور ان کا ٹائٹل دیا گیا تھا ان کے تقوی ان کی عبادت ان کی پرہیزگاری اور جو ان کا مطلب اسلام کی طرف رجوع تھا اس سے ان کا نام پڑا تھا زین العابدین کہ جو عبادت ہے اس میں زین یعنی کہ زینت پہ کوئی شخص پہنچا. تو یہ اس وقت کے جو کنٹمپریریز ہیں اور باقی جو اسکالرز آئے انہوں نے دیا. تو ان لوگوں نے جو ہے مدینے میں رہ کے جو ہے بہت علم کے کام کو آگے بڑھایا اور یہ اپنے آنکھوں سے اپنے والد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں شہید ہوتا ہوا دیکھے اس کربلا کے میدان میں. تمام ان کے چاچا اور جتنے بھی لوگ تھے بھائی یہ تمام لوگ شہید ہوئے. تو اس کے بعد ان کی شخصیت کے اوپر اس کا جو اثر پڑا کہ انہوں نے جو ایکٹیو پالیٹکس ہوتی ہے اس سے جو ہے کنارہ کشی کر لیا. وہ کبھی اپنی پوری زندگی میں نہ اپنے بچوں کو انہوں نے تربیت دی کہ جو ایکٹیو پالیٹکس ہے کہ گورنر بننا ہے وہاں کے معاملات سنبھالنا ہے یہ تمام چیزیں اس سے جو ہے بچ کے رہو اور اپنے جو ہے وہاں سے منہ پھیر دیا. صرف علم پھیلاؤ حدیث اس کو عام کرو لوگوں تک پہنچاؤ اور جو اس وقت کے مسائل پیش آ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو حل کرو. تو یہی کام جو ہے یہ اور پھر ان کے بیٹے ان کا جو پورا خاندان تھا یہ لوگ سب کرتے تھے. ان کو جو ہے پھر ایک اولاد ہوئی جن کا نام انہوں نے رکھا محمد اور یہ ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے کس کے زین العابدین کے محمد اور ان کا لقب پڑا پھر ان کے کنٹریبیوشن کی وجہ سے محمد الباقر رحمت اللہ علیہ اور بہت ٹاپ کی شخصیت پھر اس وقت. اور یہ مدینے میں تھے. مدینے میں یہ لوگ جو ہے علم اور یہ تمام چیزیں عام کیا کرتے تھے محمد اور یہ تمام لوگ. پھر یہ محمد ان کو بھی پھر ایک اولاد ہوتی ہے ان کا نام ہوتا ہے جعفر. تو یہ جعفر جو ہے 702 عیسوی یعنی کہ تقریباً 83 اور کچھ ہجری کے اندر جو ہے یہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر یہ اپنے یعنی ان کے دادا زین العابدین ان کے والد باقر اور تمام یہ جو بھی مدینے میں اس وقت تک لوگ تھے صحابہ اکرام تقریباً جو ہے جا چکے تھے دنیا سے. تقریباً بہت کم باقی رہ گئے تھے. ان سے جو ہے علم حاصل کیا اس کو جو ہے سمجھا قرآن تفسیر اور یہ تمام چیز پھر لوگوں کے اندر خوب انہوں نے عام کی. جیسے جیسے یہ گرو ہوتے گئے ان کی پیدائش یعنی کہ اس دور میں ہوئی تھی جب عبد الملک بن مروان یہ خلیفہ تھے یا مسلمانوں کے بادشاہ تھے اور عبد الملک بن مروان کا ہم نے پھر رول دیکھا کہ وہ تقریباً 20 سال حکمران رہے اور کتنی بڑی سلطنت کے اوپر ان کی جو ہے حکمرانی چلی. تو اس وقت تک بنو امیہ بہت پاور کے اندر آ گئے تھے. اب یہ تمام لوگ اپنے آپ کو سیاست سے بچا کے اسی لیے رکھتے تھے کہ ان کے اوپر کڑی نظر رہتی تھی کہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں یہ لوگ جو ہے ان کے دادا کی طرح حضرت حسین کی طرح یا کچھ ایسا واقعہ کرتے ہیں جس سے ہماری جو پاور اسٹرکچر ہے اس میں کچھ رکھنا نہ آ جائے. تو ان کے اوپر ہمیشہ کڑی نگرانی رہتی اور یہ انہوں نے زندگی بھر جعفر صادق نے اپنی پوری پالیسی بنائی کہ یہ کبھی ایکٹیو پالیٹکس کے اندر انہوں نے حصہ نہیں لیا. تو یہ عبد الملک کے دور میں تو یہ پیدا ہوئے لیکن اصل یہ جب شعور کی زندگی انہوں نے گزارنا شروع کی تب اس وقت ہشام بن عبد الملک کا دور آ چکا تھا اور ہشام
یہ ان کے زمانے میں مسلمان فرانس تک پہنچ چکے تھے جو بیٹل آف ٹورس ہوئی تھی. تو یہ جو چینج آ گیا تھا اصل میں کہ ایک خاندان کی حکومت جو چلی آ رہی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اور واپس یہ ذمہ داری امت کو سونپیں، اس کے لیے کچھ ریفارمز ہوئی، اس کے لیے کچھ شخصیات اٹھی. تو یہی خاندان یہ اہل بیت سے ایک اور شخصیت اٹھی جن کا نام تھا زید بن علی، اور یہ زین العابدین جو تھے ان کے ایک اور بیٹے تھے، یعنی محمد الباقر کے بھائی، اور جعفر الصادق کے پھر یہ چاچا. انہوں نے جو ہے ہشام بن عبد الملک کے خلاف جو ہے بہت زوردار جو ہے بغاوت کی. 15,000 کا لشکر لے کے یہ مدینہ سے نکلے تھے، اور اس وقت جعفر الصادق کا اتنا مطلب سٹیٹس بن گیا تھا کہ زید بن علی نے کہا کہ آپ میرا ساتھ دیجئے، ہم لوگ سب مل کے جو ہے ایک بہت بڑی فوج بنا کے جو ہے ہم لوگ کامیابی حاصل کر سکتے تھے. لیکن یہ جو چیز سمجھ چکے تھے کہ اس وقت جو ہے ان چیزوں سے یہ معاملات نہیں چلنے والے، یعنی کہ یہ قرآن سے اور حدیث سے اور اس وقت کی جو کنٹمپرری ایشوز تھے اس سے انہوں نے جو نالج ڈیرائیو کی اور جو انہیں اوپینین قائم کی اس طور پر جو ہے وہ رک گئے، اور انہوں نے اپنے پھر چچا کا جو ہے ساتھ نہیں دیا کہ یہ چیزیں ہمیں جو ہے آگے نہیں لے جا سکتی، ابھی وہ وقت نہیں رہا، میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو. ہنس کے وہ بولی مجھ کو بھی اب راضی سمجھو. اب وہ جو چیز جو خلافت راشدہ میں چلی اس وقت امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تھی، تو لہٰذا وہ اس سے جو ہے رک گئے. اور زید بن علی پھر ہم نے دیکھا کہ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں پھر جو وہ جنگ ہوتی ہے اس میں وہ شہید ہو جاتے. ان کے جو انکل تھے جو چاچا زید بن علی سے جو ہے ایک اور جو ہے اسکول آف تھاٹ نکلا جس کو زیدی ہم فرقہ کہتے ہیں، زیدی اسکول آف تھاٹ. اور یہ جو یمن میں یہاں پہ جو لوگ بستے ہیں یہ تقریباً یہی جو ہے فقہ کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں. تو زید بن علی اور یہ پورے لوگ بہت بڑی خاندان، بہت بڑے جو ہے عالمی علم کی شخصیت تھی. اسی سلسلے سے جو ہے ایک اور شخص جو ہے نفس زکیہ اٹھتے ہیں، اور یہ ان کے جو ہے کزن بردر ہوتے ہیں، رشتہ داری ہوتے ہیں یہ تمام لوگ آپس میں. اور وہ ان کو جو ہے یہ تمام، اور یہ اس وقت کا دور آ گیا تھا جب بنو امیہ کا جو ہے تختہ پلٹ چکا تھا اور بنو عباس آ چکے تھے. اور یہ بنو عباس جعفر الصادق کو جو ہے استعمال کر رہے تھے کہ آپ بنو امیہ کے خلاف اب جو یہ ریزسٹنس اٹھ رہی ہے بنو عباس کی، اس کو جو ہے آپ فل طور پہ سپورٹ کریں، ہم لوگ جو ہے پھر طاقت میں آئیں گے تو آپ کو ہم اسپرچل ہیڈ بنائیں گے. یعنی کہ زید بن علی کی جو شہادت ہوئی اس کے بعد سب سے بڑا مرتبہ تقریباً ان کو مل گیا تھا، کہ اتنا بڑا کہ بنو عباس نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے یہ شخصیت بنا دیں گے اسپرچل ہیڈ. لیکن انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ یہ لوگ صرف مجھے استعمال کریں گے اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے، اور انہوں نے اس سے بھی اپنا رخ موڑ لیا. لیکن بنو عباس جو ہے اقتدار میں آ گئے، بنو امیہ کا تختہ پلٹ کے. ابو جعفر المنصور جب آئے تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ اب مدینہ چھوڑیں اور یہاں بغداد میں آئیں اور بغداد میں آ کے رہیں، کیونکہ یہ لوگ کو اندیشہ ہوتا تھا. اب ان کا پہلا جو رائول تھا بنو عباس کا بنو امیہ، کہ طاقت میں آنے کے لیے بنو امیہ سے لڑے. لیکن جب اب طاقت میں آ گئے تو سب سے بڑا خدشہ جو ہے اپنوں سے ہونے لگا کہ کہیں یہ ہمارے خلاف جو ہے یہ نہ کر دیں. تو ان کو بغداد بلایا اور بغداد میں جو ہے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم ان کو شہید کر دیں گے، ان کو جو ہے قتل کر دیں گے جعفر الصادق کو. لیکن جب وہ آئے، یعنی کہ ان کے تقوی کا عالم، ان کی جو پرسنالٹی تھی اس کا عالم ایسا تھا کہ جب وہ ابو جعفر المنصور کے جو ہے کورٹ میں داخل ہوئے تو ابو جعفر کا جو اوپینین تھا وہ 180 ڈگری بدل گیا، اور انہوں نے جو ہے اٹھ کے ان کا ادباً اکرام کیا، ان کو اپنے تخت کے بازو لے کے آ کے بٹھایا، کہا کہ میرے بھائی، یہ لوگ سب رشتے دار تھے، بنو عباس اور یہ جو حضرت علی کا خاندان، یہ سب ہاشمی گھرانے سے تھے، تو آپس میں سب رشتے دار تھے. انہوں نے کہا کہ وہ بہت اکرام بھائی، آپ میرا ساتھ دیں، ہم لوگ جو ہے یعنی آپ کی جو علم ہے ان تمام چیزوں سے استفادہ حاصل کر کے جو حکومت کے مسائل ہیں، جو قاضی اور یہ تمام چیزوں کے جو پوسٹ ہے، یہ سب آپ کے ذریعے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں. لیکن جعفر الصادق سمجھ چکے تھے کہ یہ لوگ، یعنی کہ طاقت میں جب انسان آ جاتا ہے تو اصل چیز ہوتی ہے اس طاقت کو ہولڈ کرنا، اور یہ جب موٹیو ہوتا ہے تو جو علم اسلام سکھاتا ہے کہ لوگوں کی اس میں بھلائی ہو، اپنے جو ہے حق اور باطل میں تفرقہ ہو، حق کا ہمیشہ ساتھ دو، تو یہ چیزیں پھر انڈرمائن ہو جاتی ہیں. اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ تمام عہدوں کا اور یہ جو بھی سفارشیں تھیں ان کا انکار کر دیا. لیکن جب جعفر المنصور نے پوچھا کہ آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ کہا کہ اہل مدینہ کے لوگوں کی شکایت ہے کہ ان کے جو سپلائیز تھی، ان کے جو مطلب ٹرانزیکشن سے پیسے دولت اور یہ تمام چیزیں تھیں یہ روک دی گئی تھی، تو ان کا حق جو ہے ان کو واپس کر دیا جائے، جس وجہ سے ان کو دشواری پیش آ رہی ہے. تو یہ سنتے ہی جو ہے انہوں نے جعفر المنصور جو عباسی خلیفہ تھے انہوں نے آرڈر دے دیا کہ یہ تمام چیزیں جو مدینے کے لوگوں کے لیے روک دی گئی تھی جو ان سب چیزوں کو جو ہے ریلیز کر دیا جائے. ایسے جو ہے دربار میں جب تک کہ بغداد میں رہے کافی آنا جانا ہوتا، تو یہ
ٹائم ٹو ٹائم جو ہے سوالات کرتے ہیں. جعفر المنصور نے ان کی میٹنگز کے اندر اپنے جاسوس فٹ کر دیے تھے تاکہ یہ آئیں اور خبر دیں اور معلوم چلے کہ ان کی یہ کچھ ہمارے خلاف کچھ سازش کر رہے ہیں یا کچھ ایسا. تو وقتاً فوقتاً جو ہے کچھ نہ کچھ ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے ہمارے لائل ہیں, ہمارے خلاف بغاوت نہیں کر رہے ہیں, ہم کو صحیح مانتے, تو آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے. تو جعفر صادق یہی کہتے ہیں کہ میں جو ہے علم اور یہ تمام چیزیں پھیلانا چاہتا ہوں, ان معاملات میں پڑھوں گا تو جو اس میں رکاوٹیں ہیں وہ چیزیں مجھے علم پھیلانے سے. جب عباسی خلیفہ جعفر المنصور انہوں نے جب دعوت دی جعفر الصادق کو کہ آپ آئیں دربار میں, تو وہاں پہ انہوں نے ابو حنیفہ کو بھی بلایا اور کہا کہ جعفر الصادق سے انتہائی جو ہے مشکل سوالات پوچھے تاکہ ان کے علم کا ٹیسٹ لیا جائے اور لوگوں کے سامنے اگر یہ مطلب جواب دے سکیں یا ان کے جو رسپانس رہے گا تو لوگوں کے سامنے ان کی شخصیت ظاہر ہو جائے گی کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں یا پھر بس ایک عام سی شخصیت ہیں. تو حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اپنے علم میں جو کچھ تھا ان میں سے جو ہے 40 سوالات جو ہے جمع کیے اور تاکہ جعفر الصادق سے پوچھا جائے, جو انتہائی مشکل قسم کے سوالات تھے. اور یہ تمام چیزیں اس وقت جو فلسفے اور یہ علم کلام جو ڈیولپ ہو رہا تھا اس سے ریلیٹڈ باتیں تھیں. تو یہ 40 سوال جب انہوں نے دربار میں کیے اور ان کے جواب جب جعفر الصادق نے دیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ بہت ٹاورنگ پرسنالٹی تھی اور بہت غداور شخصیت, علم کے بہت بڑے گہوارے اور علم کا ایک چشمہ. جعفر الصادق پھر انہوں نے جو علم کو ڈرافٹ کیا, ان کے اسٹوڈنٹ, انہوں نے لوگوں کو جو علم پھیلایا اس میں قرآن میں جو سائنس کی آیتیں ہیں, فزکس کی, آسمان میں غور کرو, ایسٹرونومی اور یہ تمام چیزیں انہوں نے جو بنیاد رکھی. ان کے ایک اسٹوڈنٹ بنے جابر بن حیان, اور پھر یہ جابر بن حیان نے ان سے جو کیمسٹری کا علم سیکھا اس علم کو اتنا آگے بڑھایا کہ ان کو فادر آف کیمسٹری کا لقب جو ہے ہسٹری میں ملا. جابر بن حیان وہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے. پھر ان کے اور جو اسٹوڈنٹ تھے, واصل ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ بھی کافی ذہین تھا, لیکن پھر اس کے ذریعے سے ایک فتنہ شروع ہوا, معتزلہ جس کو کہتے ہیں, اس نے اس اسکول آف تھاٹ کی بنیاد رکھی. لیکن ان کے اسٹوڈنٹس میں سے پھر انہی میں سے جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جنہوں نے جو ہے بہت علم. حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروعات میں جب ینگ ایج میں تھے تو یہ مدینہ آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, اور یہاں پہ انہوں نے جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے علم سے استفادہ حاصل کیا. ان کے ذریعے سے قرآن کا, تفسیر کا, حدیث, فقہ اور یہ انالوجی کرنا, چیزوں کو جو ہے پرکھنا, ان کو سمجھنا, ان سے جو ہے استدلال کرنا, اور پھر اس کو جو ہے حدیث کے اور جو ٹریڈیشنل جو نالج ہے ان کے ساتھ ریلیٹ کرنا, یہ تمام چیزیں آپ نے جعفر الصادق سے سیکھی. اور خود ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں, لولا سنتن لحلق النعمان, کہ اگر وہ 2 سال مجھے نہیں ملتے جو مدینے میں انہوں نے جعفر الصادق سے علم سیکھا تو نعمان جو ہے ہلاک ہو جاتا. یہ ان کا اصل نام تھا ابو حنیفہ کا. رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار معلوم چلا کہ جعفر الصادق جو ہے آپ سے ناراض ہے, تو وہ آپ پوچھنے آئے کہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں. تو جعفر الصادق نے کہا ہاں, مجھے پتا چلا ہے کہ تم میرے نانا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی احادیث کے اوپر اپنے قیاس کو, اپنے انالوجی کو ترجیح دیتے ہو. تو یہ شاگرد تھے ابو حنیفہ, اور عمر میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 3 سال چھوٹے تھے جعفر الصادق سے. تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں, اگر میں جو ہے قیاس کو, اپنے علم کو, اپنی انالوجی اور انڈرسٹینڈنگ کو فوقیت دیتا تو میں جو ہے کبھی مساح, جو ہم وضو میں پیر کا مساح کرتے ہیں, تو اس کا حکم نہیں دیتا, میں صرف نیچے کے جو ہے حصے کو دھونے کا حکم دیتا کہ وہ زیادہ غلیظ ہوتا, لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا. اور اگر میں انالوجی کو جو ہے ترجیح دیتا تو عورت جو ہے جب حیض میں ہوتی ہے تو اگر روزے اس سے چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے, تو اس کا تبادلہ اس کو کرنا ہوتا ہے آگے کے روزوں میں, لیکن نماز کا نہیں ہوتا. اور نماز زیادہ جو ہے مطلب ایک فرض چیز ہے, اور ہر دن کی جو ہے روزمرہ میں ہمارا انٹریکشن نماز کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں اس کا حکم دیتا ایک خاتون کو کہ وہ نمازوں کا بھی جو ہے قضا ادا کریں, تبادلہ ادا کریں, لیکن اس کا حکم میں نے نہیں دیا. اور پھر مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ جو مدینے کے پھر آگے بہت بڑے اسکالر بنتے ہیں اور آپ کی شاگرد ہوتے ہیں شروع میں, تو یہ جعفر الصادق کے بارے میں بولتے ہیں کہ میں جب بھی جو ہے ان کے پاس جاتا تو ان کو یا تو نماز کی حالت میں یا پھر روزے کی حالت میں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس حالت میں پاتا. اور پھر آپ نے جو ہے ان کے ذریعے سے خوب علم جو ان کے اندر تھا وہ آپ نے حاصل کیا, جس کے ذریعے سے آپ نے قیاس, اپنے فقہ میں جو مسئلے مسائل ہیں ان تمام میں جو ہے اس کو استعمال کر کے اپنا ایک رول ادا کیا اور لوگوں کو ان سب چیزوں کا سولوشن دیا. جعفر الصادق کے ذریعے فقہ جعفری ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ عمل میں آیا, اور پھر یہ آج تک جو ہے یہ اسکول آف تھاٹ چلا آ رہا ہے. تو ان کے ساتھ جو ہے اتنا یہ غلو ہوا کہ لوگ جو ہے مطلب ان کو 6th امام
تصور کیا جاتا ہے کچھ مسلمانوں کے اندر. تو یہ اس وقت بھی تھا, اس وقت بھی لوگ ان کو امام تصور کرتے تھے. لیکن وہ کون سے امام ہوا کرتے تھے؟ ہمارے گائیڈ. اتنا ہی تھا کہ یہ ہمارے گائیڈ ہیں, یہ ایک بیٹر کینڈیڈیٹ ہیں, ان سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن پھر بعد کے دور میں ان کے تقریباً 100 ایسے کے سال بعد جو ان کی فین فالوئنگ اور ان کے جو لوگ آئے, جو ان کے مطلب کریز ہوا, پھر ان لوگوں نے جو ہے ان کے مقام کو بڑھا کے پھر ایسا کر دیا کہ اب یہ اس معنی میں امام نہیں رہے جو ان کے کنٹمپریری سمجھتے تھے. اب یہ امام معصوم ہو گئے کہ اب ان سے کوئی غلطی جو ہے سرزد نہیں ہو سکتی. جو ان سے اختلاف کرے گا پھر وہ مطلب اب اسلام سے اختلاف کر رہا ہے اور کفر کے دائرے میں جا رہا ہے. یہ بعد میں ان کے بعد جو ہے کئی سارے لوگوں نے آ کے غلو کیا. اور آج جو ہم اثنا عشری کہتے ہیں, جو 12 امام کے ماننے والے ہیں, ان کی جو فقہ شروع ہوتی ہے وہ جعفر الصادق سے. تو جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کا علم کہیں دوسری جگہ سے نہیں آیا. ان کے والد باقر, ان کے والد زین العابدین, پھر حسین, پھر حضرت علی, یہی اس تسلسل سے یہ چیزیں چلی. لیکن پھر بعد کے لوگوں نے اپنے جو جذبات تھے اس پہ قابو نہیں کر کے ان کے شخصیت میں, ان کے علم میں, یہ تمام میں جو غلو کیا, اس غلو کا نتیجہ ہے کہ وہ غلط چیزوں کی طرف جو ہے وہ لوگ رائج ہوئے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ ان کے نام پہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہم اسی شخصیت کے ساتھ جو ہے کوئی بغض رکھیں. آج عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام سینٹرل فگر ہیں اور لوگ ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, بہت جو ہمارے عقائد سے میچ نہیں ہوتے. لیکن صرف اس بنیاد پہ کہ کرسچنز ان کے بارے میں وہ رکھتے ہیں تو ہم عیسیٰ علیہ السلام سے تو نفرت نہیں کر سکتے, نہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جو قرآن نے دیا ہے اس سے گھٹا سکتے ہیں. ویسے ہی تاریخ میں اگر کچھ شخص آئیں جنہوں نے علم میں بہت زبردست کنٹریبیوشن اپنا دیا کہ ان کے شاگرد جو بھی ہم لوگ نے نام پڑھے تھے قداور شخصیتیں پیدا ہوئی, لیکن بعد کے لوگوں نے پھر کچھ کام کر کے ان کے ناموں کے اوپر کچھ داغ اگر لگائے تو اس وجہ سے ہم ان کے علم سے یا پھر ان کی شخصیت سے, ان کے لیسنس جو ان کی زندگی سے مل سکتے ہیں, اس سے بغض نہیں رکھنا چاہیے. باقی ان کے ساتھ جو یہ سلسلہ چلا تو اس سے تاریخ میں یعنی کہ بس یہ لوگ ایک الگ طریقے سے پورٹریٹ اس میں ہوتے ہیں کہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا 12 امام کا کہ یہ 12 ایسے لوگ ہیں تاریخ کے اندر جن کو جو ہے اللہ نے چنا, اللہ نے ان کو جو ہے اپوائنٹ کیا ایز دیئر ریپرزینٹیٹیو, ان کی خلیفہ کے طور پہ. اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو خیر رسول اللہ تھے, پھر رسول اللہ کے بعد جو سب سے پہلے امام وہ علی بن ابو طالب, پھر ان کے بعد جو ہے حسن بن علی, پھر ان کے بعد حسین بن علی تیسرے امام, اس کے بعد حضرت حسین سے جو پوری نسل چلتی ہے جس میں زین العابدین علی بن حسین آتے ہیں 4 امام, اس کے بعد ان کے بیٹے محمد الباقر, پھر اس کے بعد ان کے بیٹے 6 امام جعفر الصادق, پھر اس کے بعد ان کے بیٹے ہوتے ہیں جہاں پہ تفرقہ ہوتا ہے. ایک گروہ اسماعیل ان کے جو بڑے بیٹے ہوتے ہیں ان کو مانتا ہے اور جن کا انتقال خود جعفر الصادق کے دور میں ہو جاتا ہے, ان کو کہتا ہے کہ یہ ہونے چاہیے تھے امام اور ان سے جو ہے کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اور پھر آگے جا کے ان کے ذریعے سے اسماعیلی ایک تھاٹ آگے بڑھتا ہے. پھر یہی اسماعیلی 100-200 سال بعد تقریباً 909 میں 10th سینچری کے سٹارٹنگ میں فاطمی خلافت جو ہے قائم کرتے ہیں نارتھ افریقہ سے, اور پھر شروع ہو کے پورا ایجپٹ اور یہ تمام چیزیں لیتے ہیں. اور پھر بعد میں جو ہے ان کے بھی جو سوچ ہوتی ہے اور ان کا جو ایک ڈسپلن ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے چیزوں کا, ان سب چیزوں میں بنیادی طور پہ بہت سارے اختلافات اور نئے انوویشنز, بدعات اور یہ تمام چیزیں آتے ہیں. لیکن شروعات ان کی اسماعیل بن جعفر ان سے ہی ہوتی ہے. باقی دوسرے کہتے ہیں کہ جو ان کے بیٹے زندہ تھے موسیٰ الکاظمی, یہ جو ہے 7th امام ہیں اور ان کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. پھر موسیٰ الکاظمی کے بعد ان کے بیٹے آتے ہیں علی الرضا, پھر اس کے بعد جو ہے 9th نمبر پہ آتے ہیں محمد جواد, 10th پہ آتے ہیں علی الہادی, اور 11 نمبر پہ حسن العسکری, اور 12th نمبر پہ آتے ہیں محمد المہدی. پھر ان کے بارے میں پھر لوگوں نے غلو کیا کہ یہ جو ہے بنو عباس کے ظلم سے بچنے کے لیے ان کو جو ہے ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا. تو شروعات میں جو ہے یہ کچھ ٹائم کے لیے چھپے ہوئے تھے اور خاص لوگوں سے مل کے بات کیا کرتے, لیکن پھر جب بنو عباس فل پاور میں آ گئے, اب ان کا تختہ پلٹنا مشکل ہو گیا, تو اب یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے غار کے اندر جو ہے پناہ گزیر ہو گئے, پناہ لے لی. اب کون سا غار ہے پتہ نہیں, لیکن قیامت جب آئے گی اس وقت جو ہے یہ نکلیں گے ایز اے مہدی, اور پھر یہ مطلب جو قتال کریں گے اور جو دین قائم کریں گے یہ ہوگا. لیکن یہ 11 تک جتنے لوگ ہیں یہ اپنے وقت کے ٹاپ کے اسکالر تھے, ان کے عقائد میں کوئی کمی نہیں تھی, یہ اللہ کو ایک مانتے تھے, رسول اللہ کو آخری نبی مانتے تھے, اور اجتہاد کے کانسیپٹ کو بڑھاتے تھے. یہاں تک یہ جو لوگ پہنچے اجتہاد کے ذریعے سے پہنچے. یہ چیزیں جو انہوں نے ڈرافٹ کی, یا زید بن علی نے جو فیصلہ کیا کہ ہم ہشام کے, یہ سب کیسے کیے انہوں نے کہ قرآن کی آیت ہے ظلم کے خلاف جو ہے آواز اٹھاؤ, ظالم کا ساتھ مت دو. اب انہوں نے جو ہے اپنی تھنکنگ میں سوچا کہ اس وقت جو ہے میرے پاس کیپیسٹی ہے کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں, اور ویل و قیاس اور اجتہاد کے ذریعے سے اپنا جو اوپینین ہے وہ قائم کر کے اس میں اپنا رول نبھائے. اور یہ جعفر الصادق اپنے بارے میں کہتے ہیں, یہ چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں, اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ولدنی ابو بکر مرتین,
مجھے ابو بکر نے 2 بار جنا ہے. ان کا جو شجر نسب ہے, جو ان کی لینیج ہے, یہ جا کے حضرت ابو بکر سے ملتی ہے. اور ان کو اہل تشیع اپنا چھٹا امام مانتے ہیں. ان کو عراق سے ایک شخص آ کے پوچھا کہ, اور عراق میں یہ جب زندہ تھے اسی وقت کانسیپٹس آ گئے تھے کہ یہ حضرت ابو بکر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے, حضرت عمر جو آئے نہیں, حضرت علی کو آنا چاہیے تھا. تو ایک شخص ان سے ہی آ کے پوچھ رہا ہے, حضرت علی کے جو پڑ پوتے ہیں, ان سے آ کے پوچھ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں, کیا وہ صحیح تھے یا وہ غاصب تھے؟ تو جعفر الصادق اپنے جواب دے رہے ہیں کہ میں اپنے پردادا کو کس طریقے سے برا بھلا کروں, میں اپنے پردادا کے بارے میں کیسے برائی کر سکتا ہوں. کون سا جو ہے آدمی اپنے پردادا یا دادا کے بارے میں برے باتیں کہے گا. ان کی جو والدہ تھی, ان کی والدہ یہ قاسم کی بیٹی تھی, اور قاسم محمد کے بیٹے تھے, اور محمد ابو بکر کے سب سے چھوٹی اور آخری بیٹے تھے. ان کی ایک طرف, اور دوسری طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابو بکر, ان کو ایک اولاد ہوئی جن کا نام اسما تھا. پھر یہ اسما, ان کی شادی ہوتی ہے قاسم سے, اور پھر ان کو اولاد ہوتی ہے ام الفروا, جن سے جعفر الصادق پھر پیدا ہوتے ہیں. تو یہ 2 اسی لیے کہتے تھے کہ مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ جنا, کہ لینیج جو ہے ایک طرف چھوٹے بیٹے سے بھی جا کے ملتی اور ایک طرف بڑے بیٹے. تو اور پھر مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آج اگر کوئی لوگ اختلاف کرتے ہیں تو وہ آج کی اور بعد کی جو ہے پیدائش کی چیزیں ہیں. اس وقت کے جو لوگ تھے ان کا اتنا تنگ نظریہ نہیں تھا. یہ آپس میں اپنے علم ایک دوسرے سے سیکھتے, ایک دوسرے سے بانٹتے, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے شادیاں بھی کرتے, یہ تمام چیزیں کرتے. لیکن پھر آج انہی لوگوں کے نام پہ لوگوں نے جو ہے پھر امت کو جو ہے بانٹ رکھا ہے, امت کو جو ہے الگ الگ کر رکھا ہے, اپنے اپنے فرقے بنا کے, اپنے دکانیں بنا کے یہ تمام چیزوں کا کر رہے ہیں. تو یہ جعفر الصادق کی مطلب یہ پرسنالٹی تھی, اور یہ جو ان کے اسکول آف تھاٹ ہے فقہ جعفری, اس میں, اور ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے فقہ حنفی, اس میں جو میجر چیزیں ہیں نا, اس میں کوئی مطلب ایسا کوئی خاص ڈفرینس پایا نہیں جاتا. جو جعفر الصادق نے جو تھاٹ کو پریچ کیا, چاہے وہ توحید کا معاملہ ہو, چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو, جو انہوں نے پریچ کیا اس میں, اور ان سب میں طلاق کے مسائل ہیں, یا پھر ذبیحہ کا مسئلہ ہو, یا وراثت کا, انہیریٹنس کے جو لاز ہیں جو بعد میں بہت ڈیولپ ہوئے, ان تمام چیزوں میں جو ہے اختلاف کچھ نہیں ہے. پھر بعد کے لوگوں نے جب ان کو امامت اور یہ تمام کا منصب دیا اور وہ تمام چیزیں آئیں, تو اس کے نتیجے میں بہت ساری چینجز نکلی. تو یہ وہ ہسٹری کے باب میں جو اہل بیت کا الگ یہ لوگ جو ہے باب مانتے ہیں, تو ہمارے نزدیک وہ ان معنی میں الگ نہیں ہیں. یہ تمام حضرات جو ہے قابل تعریف اور قابل ذکر شخصیت تھی, جنہوں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا, اور پھر یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اپنے شاگرد اور ان تمام کو جو ہے آگے کر کے. تو ان کے جو بیٹے ہوئے موسیٰ الکاظمی, یہ بھی جو ہے بہت بڑا نام ہے ان کا. اہل تشیع ان کو 7واں امام مانتے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک بہت بڑی شخصیت ہے. وہ علم کی اور ان تمام کی, ادب کی, فلسفی کی, ایسٹرونومی, یہ تمام سائنسز کے بہت داور عالم رہے. یہ شخصیت کی جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو مختصر سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. انشاءاللہ آگے اور بھی جو شخصیات آئیں, اور پھر جو علم اور ایجوکیشن کے اندر جو ہے جو پروگریس ہوا, انشاءاللہ اس کو ہم مزید کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.